کیا آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں اذان پر پابندی تھی؟ کئی سالوں تک ترکی کے مسلمان نماز کے لیے دی جانے والی اذان اس طرح نہیں دے سکتے تھے جس طرح رسول اللہ اور ان کے ساتھی دیا کرتے تھے کہ لفظ اللہ کا بھی ترجمہ کیا گیا تھا۔ 1932 میں ترکی کے بانی اور وزیر اعظم مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی تھی، اور یہ اس وقت تک جب 18 سال بعد اس پابندی کو ختم کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کا اذان پر پابندی لگانے کا اصل مقصد ترکی پس منظر سے عثمانیہ سلطنت کے اثرات ختم کرنا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی رہنمائی میں ترکی کا رجحان مغرب کی طرف ہو گیا۔ ماڈرن اور مغربی الفاظ کو پرانی اور عربی الفاظ کی جگہ لایا گیا۔ مغربی لباس کو اپنایا گیا۔ پابندی کے باوجود چند لوگ اذان عربی میں ہی دیتے تھے، جن کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی تھی۔ پولیس مسجدوں کے گیٹ پر نافذ رہتی تھی، اور اگر کوئی پکڑا جاتا تو اسے 3 ماہ قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ لوگوں نے احتجاجاً سفر کے دوران اذان دیے، جبکہ باقی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسے بچوں کو یاد کروا دے۔ 1949 میں 2 لوگوں نے، جن کا نام محی الدین ارطغرل اور عثمان یاز، نے اسمبلی کی گیلری میں کھڑے ہو کر اذان دی، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک ترکی کی پہلی منتخب حکومت نے اقتدار حاصل نہ کر لیا تھا، جس کے بعد اس پابندی کو ختم کر دیا۔ Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. ترکی کے وزیر اعظم عدنان مہندرس نے پہلا کام یہی کیا تھا۔ رمضان سے ایک دن قبل 16 جون 1950 کو اذان سے پابندی ہٹا دی گئی۔ ابھی ترکی کی 80,000 سے زائد مساجد میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔